الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجائے محمد و آلہ المعصومین. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات. جو یہاں پہ حاضرین میں بیمار ہیں خصوصاً شفقت ظاہرہ بخاری صاحبہ اور جتنے مومنین مومنات نے مجھے اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کا کہہ رکھا، ان سب کی جلد از جلد سے یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. اپنے دلوں سے پوچھیں کہ یہ بآواز بلند صلوات ہے، اگر دل اجازت دے کہ اس سے بلند پڑھی جاتی ہے تو بلند تر صلوات. میری فکر نہیں کرنی، اس نے مجھے دھوکہ دے جانا ہے. تو بھارت امام زمانہ کے تعجیل میں ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. پروردگار جس نے ہم پہ انعامات کی بارش کر رکھی ہے، وہ خدا جس نے سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین جیسی ہمیں عطا کی ہے، جس کا اگر ہم ہر سانس کے ساتھ بھی شکر ادا کریں تو زندگی بھر اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے. میں کہا کرتا ہوں یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. مظہر بھائی، یہ ولایت امیر المومنین والی نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے، اور یہ میں اس کا اقرار ہر مجلس میں کرتا ہوں تاکہ قیامت والے دن میں اس نعمت کے اندر سرشار ہو سکوں کہ یہ خدا چاہتا تو بھائی جان کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی منافق کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی بغض اہل بیت رکھنے والے کے گھر میں پیدا کر دیتا. خدا نے جو ہم پہ لطف و کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر کے اندر ولایت امیر المومنین کا چراغ روشن تھا. سبحان اللہ. اس دور میں بھیجا جس ماں نے ہمیں دودھ کے ساتھ یا علی کی لوری سنائی، جس باپ نے ہمیں
اپنا ہاتھ پکڑ کے یا حسین کرنا سکھایا. یہ وہ نعمت ہے جو ابھی ہم بول بھی نہ سکتے تھے. ہمارا اپنی زندگیوں پہ کوئی اختیار نہیں کہ ہم کس گھر پیدا ہوں. بابا جی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہمارا. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ در عطا کیا. یہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے اس کی حفاظت کرے، اور حفاظت بڑی سخت ہے. اسی لیے دعا کیا کرے پروردگار ہمیں محمد والے محمد کی محبت پر موت عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایسے ہو کہ جب دنیا سے جائیں تو یا علی کرتے چلے جائیں. ہاں یہ ہمارا خاتمہ اگر بالخیر ہو گیا تو پھر اگلی منزل بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیوں کہ جس فرش ادا پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی برکت ہی اتنی ہے کہ اس مجلس کے اندر جو میزبان ہے آپ کا وہ آپ میں برائے نام ہے. اصل میں جو میزبان ہے وہ محمد والے محمد ہے. عظمت آل محمد پہ بلندتر صلوات. اسلامت پہ میزبان اگر کوئی حقیقی میزبان ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. اور کسی مجلس میں محمد والے محمد آئے نہ آئے، روایات بتاتی ہیں اور مسلسل روایات ہیں کہ جہاں پہ جناب ابو الفضل العباس کی مجلس ہوتی ہے کوئی اور آئے نہ آئے، آپ اور میرے وقت کا امام زمانہ ضرور تشریف لائے. عزیزان گرامی بہت مقدس مقام ہے یہ جس فرش ادا پہ آپ بیٹھے ہیں. کہ ہمیں جنت ایسے دے دیتا ہے جیسے بالکل مفت. ہاں جی جیسے مولا کا فرمان ہے کہ جو رویا یا رلایا یا رونے والی شکل بنا لی وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو گیا. واجب کا کیا مطلب؟ کہ ہر صورت وہ ملنی ہی ملنی ہے. سمجھے؟ ہاں وہ جو بھی ہو، جیسے نماز واجب وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس دنیا سے چلے گئے تو جنت میں چلے ہی جانا. میں کہا کرتا ہوں جنت بڑی آسان. جنت کیسے؟ اس فرش ادا پہ آ گئے، ذکر محمد والے محمد سن لیا، دل فضائل میں کھل گیا تو پھر جنت. ہاں جی. اور اگر مسائل بیان کیے جائیں تو رونا نہیں آیا، کوشش کیا کرے رونے کی لیکن رونا نہیں آیا، تو رونے جیسی شکل بھی بنا لی پھر بھی جنت واجب. لیکن عزیزو مسئلہ یہاں پہ آ گیا. مظہر بھائی مسئلہ یہاں پہ آ گیا. میرے سامنے فرشتے بھی بیٹھے ہیں اور مجھے ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میں جن کے لیے پڑھتا ہوں وہ ہستیاں یہاں موجود ہیں. میرا عقیدہ ہاں خود جو میزبان ہیں وہ اتنے کریم ہیں. ہاں وہ یہاں سے آپ اگر دل ان کے ساتھ لگا لیں گے نا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ معنی نہیں رکھتی. جی توجہ میری طرف کہ محمد والے محمد کی محبت تو ہمیں مل گئی. جی اب ہم چلے گئے جنت میں. بابا جی جنت میں چلے گئے مظہر بھائی. ہاں وہ بابا جی کا وہ حضرت حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد ہے آقا جوادی صاحب؟ ہاں آپ قاری صاحب آپ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، 72 فرقوں میں کسی مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، بابا جی ہلے سیر نہیں پڑھنا، سیر پڑھن علی دے دشمن. تسی جوان ہو، ذکر محمد والے محمد جوان کر دیندہ ہے، تسی تھکے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جی مولا آپ کو صحت دے، سلامتی دے، زندگی عطا فرمائے. کسی بابا جی کسی بھی
مولوی کے پاس چلے جاؤ، جا کے آپ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس سے کہو تو جس فرقے سے ہے مسئلہ کوئی نہیں، تیرا جو تیری شریعت ہے اس سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہاں بس ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال؟ کہا یہ کہ ہاں یہ بتا دے جنت جاؤ گے؟ کہا اچھا جی قاری صاحب یہ پاکستان کی مساجد سے باہر نکل جاؤ، خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، امام کعبہ سے جا کے سوال کر لو، مسجد نبی کے امام سے جا کے سوال کر لو، اس سے کہو کہ مفتی اعظم صاحب مسلمانوں کے امام جمعہ جماعت صاحب آپ سے سوال ہے جنت جائیں گے؟ تو بڑا منہ ڈھیلا سا کر کے کہے گا اللہ کو پتا، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ ہاں تو مولانا آج بزرگ ہمارے عالم گزرے ہیں، خطیب، ان کا جملہ ہے صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ہاں تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا تو علم ہونا کہ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے ایک ملنگ سے سوال کیا، اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کا مشہور فقرہ، ہاں انہوں نے پوچھ لیا اے ملنگ تو جنت جانا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر میں جنت نہیں جانا تو جنت کوڑے، جنت ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ بھیجے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ملنگ ہو سے یقین ہے کہ علی ولی اللہ والے نے جنت میں جانا ہے، وہاں پہ امام کعبہ کو یقین نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کیوں نہ ہو، ہمیں اہل بیت جیسی ہستیاں نصیب ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ اتنا متمسک کر رکھا ہے کہ ہم راہ سے بھٹکنے لگتے ہیں، وہ ہمیں بڑھ کے سہارا دے دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی، میں بات کر رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، چاہے وہ خطیب ہے، واعظ ہے، مولانا ہے یا قاری صاحب ہے یا کوئی اور بھی ہے، عام بندہ بھی ہے، کسی محفل میں بیٹھ جائے، غیر شیعہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، وہ سوال پوچھ لے، نہ سوال کبھی سنا نہ کبھی اس کا جواب کا پتہ کیا، اس نے مظہر بھائی سوال پوچھ لیا اہل بیت کا یا کسی اور کا سوال ہم پہ دے مارا، ہم یوں بیٹھے یار کاش پڑھ لیتے، کاش کر لیتے، آنکھیں بند کرتے ہیں، بی بی تو جانے تیرا دشمن جانے، یا مولا علی مدد فرما یہ تیرا دشمن مجھ سے سوال کر رہا، جواب کوئی نہیں، زبان بولتی چلی جاتی ہے، جواب دے دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہو یہ کیا ہوا ہے نا جی، ملاحظہ ہے نا جی، ہے نا جی۔ ہاں تو مانو یہ محمد والے محمد جن کو تم مانتے ہو انہوں نے بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، وہ سہارا دیتے ہیں، وہ لے کے چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ در ایسا در ہے کہ جس کے میں کہا کرتا ہوں یہاں کے تو وہ جن کو لوگ دنیا دیوانہ کہتی تھی، جی بابا جی، جن کو دیوانہ کہا جاتا تھا، ہاں بہلول دیوانہ ہے جی، ہارون رشید جا رہا ہے اور اس نے کہا ہے ہارون رشید کیا کر رہا ہے، بہلول کیا کر رہا جی، بہلول دیوانہ، سب کہتے ہیں پاگل ہے، ہاں مولا علی کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، مصلحت کے تحت اس نے یہ دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ہاں تو گھاس پھوس کے گھر بنا کے بیٹھا ہے، سڑک کنارے بیٹھا ہے، محل کے باہر بیٹھا ہے، ہارون رشید کا لشکر جا رہا ہے، بادشاہ وقت ہے، ہاں کہتے یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جنت بیچ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام آل محمد پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیسی بھائی تو نے گھر جنت میں خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا، کہتا خریدنا لیکن یہ گھر نہیں چاہیے، ہاں دیوانہ بنا بیٹھے جنت میں کا
ہاں پیچھے سے اس کی بیوی آ رہی ہارون رشید. ہاں اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا کہ جنت کے میں محل بیچ رہا. کہا مجھے بیچوں گے؟ ہاں بیچوں گا. کہا کہ اتنے کہا یہ لو. اس نے وہاں سے بہلول سے وہ گھاس پھوس کا گھر خرید کے محل میں گئی اور کہا یہ کیا اٹھا لائی ہو؟ کہا یہ میں جنت میں محل لے آئی ہوں. کہا وہ بھی دیوانہ ہے تو بھی پاگل ہو. وہی محل، وہی بیوی، وہی گھر کا اندر کمرہ بستر. رات میں سوئے ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ بیوی جنت میں ہے، میں بھی جنت میں ہوں، لیکن بیوی کا اتنا عالی شان محل اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں کہا یہ محل تمہیں کیسے ملا؟ کہا وہ بہلول سے خریدا. ہاں اتنا عالی شان محل. ہاں عالی شان محل وہی ہے جو بہلول سے خریدا. اگلے دن پھر محل کے باہر سپیشل گیا. سپیشل جانتے ہیں؟ سپیشل گیا، جا کے گھر خریدے گا. بہلول پھر وہ گھاس پھوس کے گھر لے کے بیٹھا ہے. بہلول کتنے میں بیچے گا؟ کہا آج خرید بھی لے گا تو جنت میں نہیں ملے گا. وہاں خلوص ہے. تو ہمارے در پہ جو بیٹھے شیعہ ہے تو ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم تو جنت میں گھر بیچتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم ہم سے محبت کرو گے تو اجر جنت مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا جنت کے اندر تم ہمیں ایسے دیکھو گے جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے تم ستارے دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگا جی اتنی دوری، بابا جی پھر اتنی دوری، مگر بھائی پھر اتنی دوری. حضور توجہ میری طرف. وہ بابا جی کو اٹھا دے. بابا جی توجہ میری طرف. مولا خدا آپ کو سلامت رکھے. میں چھوٹا سا استاد ہوں، اس وجہ سے کسی کو آگے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے. آپ ادھر پنکھا بابا جی کی طرف کر دیں. سلامت رہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. جی اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی ہمیں ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے تم ستارے دیکھا کرتے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کیا ہم ایسی جنت کے مشتاق ہیں؟ ایسی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ بھائی میں اس جنت میں جانا چاہتا ہوں. جب میں تخیل کرتا ہوں تو میرے سامنے اگر جنت ہے تو رسول خدا کا چہرہ ہے. ہاں مجھے میں جنت دیکھوں تو مولا امیر المومنین کا دیدار ہوتا دکھائی دے، ان کی میں دستبوسی کروں. مجھے سامنے جناب زہرا کا در دکھائی دے، وہ مہاری کروں. میں جنت دیکھوں تو وہ مجھے وہ مولانا حسن امام حسین دکھائی دے جن کے میں قدموں پہ جا کے بوسہ کروں. میری تو جنت ہی یہی ہے. اور اگر یہی محمد والے محمد ہی مجھ سے اتنے دور ہو جائیں گے تو میں اس دنیا سے اس دنیا میں جا کے کیا حاصل کر لوں گا؟ نعرہ حیدری. لیکن دنیا جیسے یہاں پہ ان سے دوری، وہاں پہ وہاں دوری. تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کبھی جب بھی ہاتھ اٹھایا تو ہم نے یہ نہیں کہا پروردگار ہمیں جنت عطا فرما. ہم نے جب بھی دعا کی ہم نے یہ کہا ہے پروردگار ہمارے درجات کو بلند کر، ہمیں جوار محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمیں اعلیٰ علیین میں قرار. اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جب بھی دعا کی ہے ہم نے وہاں کی دعا کی. عزادارو یہ وہ دن ہے کہ جہاں پہ ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ مرتے مر جاؤ اس در کو نہیں چھوڑ. یہاں پہ پھر سے ایمان کو تازہ کیا جاتا تاکہ ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ ہم نے جس در سے لو لگائی ہے وہ در کون سا ہے. ہاں ہمیں اس مجلس اعزاء میں درس دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان سے محبت کی ہے تو کون ہے جن سے محبت کی. جی
تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اور پھر سے ہم اپنی نسلوں کو جب لے کے آتے ہیں تو ایک نئی پوک تیار کر رہے ہیں کہ کل کو ہم نے نہیں رہنا تو انہوں نے جوان ہونا ہے، تو یہ ذکر جاری و ساری ہے، اس کو معمولی مت جانیے گا۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہماری بقا کا ضامن ہے۔ کتنی قومیں آئیں، کتنے قبیلے آئے، کتنے انقلاب آئے، کتنے حکمران آئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے شہنشاہ آئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کتنے علاقے آباد ہوئے، ختم ہو گئے، کتنے شہر آباد ہوئے، ختم ہو گئے، کتنے ملک بنے، ختم ہو گئے، جی کتنی قربانیاں ہوئی، جی کتنی جنگیں ہوئی، ختم ہو گئے۔ لیکن کمال ہے اس درگاہ کے محمد والے محمد نے اتنے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی تمام تر احکامات کو اور اس کی شریعت کو بچایا ہے کہ تاکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر زندہ ہے۔ کیوں؟ یہ مجلس امام حسین برائے نام ہے۔ جب مجلس امام حسین ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن سے تلاوت ہوتی ہے، تو مجلس وہ جس کے اندر قرآن کا ذکر ہے، مجلس ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو مجلس وہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، مجلس ہوتی ہے تو انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پہ مجلس اذا مجلس امام حسین ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، عقل و فکر کی باتیں ہو رہی ہے، انسان کو انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے، شعور دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اللہ نے تجھے افضل الملائکہ بنایا ہے اور سب مخلوق سے بہترین مخلوق بنایا۔ آج اس شخصیت کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا جو ہے تو تنہا لیکن بیک وقت 2 مائیں سے اپنا بیٹا کہتے۔ ایک وہ ماں جس نے دعاؤں میں مانگا اور ایک وہ جس نے خود اس کو پیدا کیا، اور جس نے دعاؤں میں مانگا ہے کس حالت میں مانگا ہے؟ پہلو زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس شخصیت کا کرتا اپنے ہاتھ سے سیکھی۔ عزادارو، عزیزو، امام حسن امام حسین وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے لباس درزی جنت سے لے کے آئے، اور یہ وہ ہستی ہے ابو الفضل العباس جس کے کرتے کو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے سیکھا۔ بی بی نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اور اس کے لیے اتنی دعائیں، اتنا احترام، اتنا زیادہ پروٹوکول کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک شخص ابھی تک آیا نہیں، اور اس کے لیے اتنا۔ ایک خاتون، مظہر بھائی، ایک خاتون کربلا جاتی ہے، کربلا جا کے مولا امام حسین کے در پہ صبح جاتی ہے، رات کو جب بند ہوتا تھا دروازہ تب واپس آتی تھی، سارا دن گریا کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، عزاداری کرتی تھی۔ ہاں، تو وہاں سے کربلا سے واپس آنے لگی تو کربلا میں خواب میں دیکھتی ہے کہ میں ایک محفل میں ہوں کہ جس کی صدر نشست کے اوپر صدارت جو ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہاں، اور ان کے سامنے بہت سی مستورات بیٹھی ہیں، اور وہاں پہ اتنی بہترین محفل جاری ہے کہ میں بھی اس محفل کے اندر جا کے بیٹھنے لگتی ہوں تو بیوی میرے سے رخ پھیر کے کہتی ہے اس کو اس محفل سے اٹھا دو۔ حبیبی، میں بھی آپ کی اولاد کی چاہنے والی ہوں، آپ کی چاہنے والی ہوں، آپ کی ماننے والی ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، ہاں جنت میں آپ کے بارگاہ میں آنا چاہتی ہوں، مجھے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ کہا تم میرے بیٹے کی زیارت پہ نہیں گئی۔ کہا
بیوی میں تو صبح جاتی ہوں شام تک وہیں بیٹھی رہتی ہوں، تیرے بیٹے مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے میری آنکھیں خشک نہیں ہوتی، میں تو اتنا گریہ کرتی۔ کہا تو نے اتنے دن یہاں پہ کربلا میں گزارے، تو میرے بیٹے عباس کی قبر پہ نہیں گئی۔ بی بی اپنی نشست میں جس کو برداشت نہ کرے، عزیزانو جہاں پہ ہر نبی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ ہر شب جمعہ جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ جا کے شکریہ ادا کرتا ہے، وہاں ہر شب جمعہ مولا امام حسین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ مولا عباس کی قبر کی زیارت پہ جاتا ہے۔ اور کتنی عظمت ہے مولا عباس کی کہ خود امام نہیں ہے، لیکن امام معصوم جن کے استقبال کے اندر کھڑا ہو کے ان کو احترام دے، اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ جی مولا سجاد بیٹھے ہوئے، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا اس لیے بار بار میں اس کو چھیڑا، اب ٹھیک۔ مولا عباس کا نام جیسے ہی مولا سجاد کی محفل میں لیا گیا تو وہ کربلا و شام کا قیدی امام، وہ تھکا ہوا امام اپنی نشست چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب نام لینے والے نے کہا کہ شاید اشتباہ ہوا ہے، مولا ویسے کھڑے ہو۔ دوسری دفعہ اس نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ سے مولا عباس کا ذکر کیا، جیسے ہی نام عباس آیا مولا حسین نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ مولا سجاد نے کھڑے ہو کے اپنے چچا کے نام پہ استقبال کیا، پھر اس نے کہا کہ اب لگتا ہے کھڑے تو امام کے مولا سجاد کے نام پہ مولا ہوتے ہیں، اب تصدیق کے لیے اس نے تیسری دفعہ کہا۔ تیسری دفعہ جب نام عباس آیا مولا سجاد پھر سے کھڑے ہوئے، اب تیسری دفعہ یقین تو ہو گیا، لیکن ابھی اس نے کہا کہ ابھی بھی مجھے جو ہے یہ نہیں لگتا کہ مولا عباس کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ویسے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے چوتھی دفعہ جان کے مولا عباس کا نام لیا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرا امتحان نہ لے، اللہ تیری بھی زندگی لمبی کر دے، میری بھی بڑھا دے، قیامت تک تو میرے چچا عباس کا نام لے، میں شام کا تھکا ہوا قیدی اپنے چچا عباس کے احترام میں کھڑا رہوں۔ قمر بنی ہاشم نام، ہر ماں جب بھی دعا کرتی ہے بابا جی اللہ تعالیٰ سے، تو وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاند جیسا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ام البنین کو چاند جیسا نہیں بلکہ چاند عطا کیا تھا، اور یہ لقب جو ہے یہ ایسا لقب ہے کہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس اہل بیت کے گھرانے میں سارے ہی خوبصورت، سارے ہی چاند ہیں، اور ان چاند کے اندر یہ چاند کا لقب پا لینا یہ کمال ہے۔ جی مولا حسین کم خوبصورت تھے، رسول اللہ کم خوبصورت تھے، جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہیں، سارے کے سارے آپ کو لقب سارے چاند ہیں، لیکن قمر بنی ہاشم اگر لقب ہے تو جناب عباس علیہ السلام، اور پھر وہ غازی لقب، وہ قمر بنی ہاشم، یہ لقب ملا کب ہے؟ جنگ صفین میں 11 سال کی، معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا، مولا عباس نے جنگ کی، ایسی جنگ کی، وقت نہیں ہے کہ جنگ سناؤ، کہ شام فوج نے کہا کہ ہمارے پیچھے کوئی عام جو ہے وہ سپاہی نہیں ہے بلکہ خود مولا امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی
लश्कर को पलट के घाट पे कब्जा करके मौला अब्बास वापस पलटे थे। अब मौला अब्बास की पेशानी पे बाल यूं नमूदार थे। अब चांद से चेहरे पे जब जुल्फ का यूं आना था, मौला अमीरुल मोमिनीन को इतना प्यार आया कि मौला ने कहा अंता कमर बनी हाशिम, तू कमर। उसको तोड़ के मौला अब्बास मौला अली की खिदमत में पेश, लक़ब गाजी पर। मौला अब्बास के और भी बहुत से अलकाब हैं। मक्का में ये सारे अलकाब के साथ साथ जो मौला को लक़ब मिला है वो हिजाब ज़ैनब भी मिला, वो सकाए सकीना भी मिला। सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद वो हम सब के लिए मुस्तजाब दावा है। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए हमारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बनाया। अहले बैत के सदके में हम दुआ मांगते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि अहले बैत किसके सदके में दुआ मांगते थे? तो फिर आपने सुना होगा कि अगर करबला के मैदान में अगर किसी ने हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज सुनी है तो उस वक्त सुनी है जब अब्बास घोड़े से जमीन पे आ गए। उससे पहले ना किसी बीबी ने किरिया किया था, ना किसी बच्चे ने शोर किया था, लेकिन क्यों? सिर्फ ये कि मौला अब्बास मौजूद है। मौला हुसैन ने जब भी दुआ की इस तरह दुआ की, या काशिफल कर्ब अन वजहुल हुसैन, इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। कि जो हुसैन के चेहरे को मुतमिन करता है उसका नाम है अबुल फज़ल अब्बास। अब्बास जब दुनिया से गए हैं तो तब हुसैन ने अपनी कमर पकड़ी है। अल-आन कसर ज़हरी, कि अब मेरी कमर तोड़ गई। मौला अब्बास इजाजत मांगते हैं, मौला हुसैन इजाजत नहीं देते। असहाब मारे गए, मेहमान मारे गए, सब चले गए, अब तन्हा रह गए तो हुसैन रह गए या अबुल फज़ल अब्बास रह गए। हुसैन बार बार इनकार कर रहे। कभी कहते हैं हुसैन तू मेरे पर फौज का अलंबरदार है, तुझे कैसे भेज दूं? कभी कहते हैं तो मेरी कमर का जोर है, तुम्हें कैसे भेज दूं? अब्बास तूने चले जाना है, मेरी कमर तोड़ जानी। अब्बास तूने चले जाना है, जंग खत्म हो जानी। अब्बास तूने चले जाना है, मैंने तन्हा रह जाना। जोर कमर को इजाजत नहीं दे रहे। एक दफा जब अपने खैमों में गए तो अजीब मंजर देखा कि अबुल फज़ल की ज़ौजा जो है वो सजदे में है और गिरिया किए जा रहे। हाँ ऐ उम्मुल फज़ल, ऐ फज़ल की माँ, खैरियत तो है, इतना गिरिया? कहा मजलूम जो हो गई, ग़ुरबत जो आ गई है। कहा क्या हुआ? कहा सकीना हर खैमे में एक दफा गई है, मेरे खैमे में 9 दफा आई है। कहा खैरियत? कहा हर दफा अपना मशकीरा ले आती है। कहा किसी तरह चचा अब्बास देखो मेरा लिए असगर बड़ा प्यास है, पानी ला दे, मेरे कासिम मर जाएगा, किसी तरह मेरा कासिम बच जाए। कहा जब 9वीं दफा आई है ना तो मैंने देखा है कि अब सकीना आई है, मेरे पास जवाब नहीं था, मैंने मुसल्ला बिछा लिया, मैंने कुरान खोल लिया, मैंने कहा कि इमाम ज़ाती है, जब से मैं कुरान पढ़ूंगी तो मुझे मुखातिब नहीं करेगी। हाँ मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। शाम गरीबा शब आशूर थे, जैसे ही वो खड़ी, वो प्यासी भूखी प्यासी जा
جاگتی ہوئی اس نے گزاری تھی، تھک کے جب کھا کے کربلا پہ بیٹھ گئی، عجیب جملہ کہا اس نے 9ویں دفعہ جب میرے خیمے میں آئی، میں نے یہ عمل کیا، وہ زمین کربلا پہ بیٹھ کے رونے بھی لگ گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے پروردگار سکینہ اتنی غریب ہو گئی اب کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ سکینہ کسی طرح پانی کی سبیل کہا آؤ تم میں ابو الفضل بچوں کو ساتھ لے لو، آؤ چلو جا کے پانی کی سبیل کرتے ہیں، مولا آقا سے جا کے اجازت لیتے۔ جیسے یہ کنبہ حسین کی طرف بڑھا، حسین نے دیکھا عباس اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن تاریخ بتاتی اجازت نہیں دی۔ اجازت کب ملی؟ جب سکینہ خود عباس کے پاس آئی اور کہا چچا میرا اصغر مر جائے گا، میرا اصغر کا منہ کھل چکا ہے بند نہیں ہوتا، میرا اصغر کروٹ نہیں بدل سکتا، میرا اصغر مر جائے گا، کسی طرح پانی کی سبیل کر دو۔ اجرکم من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین کے۔ عزادار سنو گے اب جیسے ہی سکینہ نے یہ کہا تو عباس کو امید نظر آئی، کہا سکینہ تو نے میری مشکل آسان کر دی، تو جا اپنی مشکل لے آ، اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنا دے، تیرے بابا تیری پہنائی مشکل نہیں اتروائے گا، پھر تیرے بابا کے پاس جائیں گے وہ مجھے اجازت دے دے گا۔ اب جیسی اجازت لینے کے لیے یہ کیا نا تو اب جیسی سکینہ نے مشکیزہ لے کے آئی، عباس باب الحوائج کی مراد پوری ہو رہی ہے، سکینہ تو مشکیزہ لے آئی، اب اپنے ہاتھوں سے پہنا۔ اب جیسی سکینہ نے کہا چچا تو طول قامت ہے، میں چھوٹی 3 سال کی ہوں، چچا زمین پہ بیٹھ میں تجھے مشکیزہ پہناتی ہوں، قربان جاؤ عباس تیری وفا کے۔ جیسی عباس بیٹھے زمین کربلا پہ باب الحوائج کی حاجت روا ہو گئی، سکینہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عباس نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ لگائے۔ حسین غریب نے یہ منظر دیکھ لیا، کہا عباس تیرے بھی قربان، تیری وفا کے بھی قربان، اے عباس تو گواہ رہی قیامت تک تیرا یہ ہاتھ بلند رہے گا، تو نے میری سکینہ کے قدموں پہ حق کے وفاداری انجام دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جیسے ہی مشکیزہ پہنایا حسین نے اجازت دی، کیسے عباس گیا میں نہیں پڑھ سکتا نہ آپ سن سکتے۔ عزادارو جیسے ہی اپنا علم تھاما، ایک نیزہ لے کے پانی جا کے پانی بھرا، جیسے ہی نہر فرات پہ قبضہ کر کے پانی لے کے واپس آنے لگے، ایک شکی نے کہا اگر عباس ایک قطرہ پانی بھی خیموں میں لے کے چلا گیا کربلا کی جنگ کا منظر تبدیل ہو جائے گا، کسی طور پہ بھی پانی خیموں میں نہیں جانا چاہیے۔ عزادارو اب ایک لائن میں چھپ کے ایسا وار کیا، عباس کا دایا بازو کلف ہوا، عباس نے مشکیزہ بازو پہ ڈالا، ایک لائن نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایا بازو بھی کلف ہوا، عباس نے اپنے جانوں میں علم سنبھالا، گردن میں مشکیزہ ڈالا۔ اب جیسے ہی تیروں کی برسات شروع ہوئی، عباس نے اپنے آپ کو مشکیزہ سکینہ پہ جھکا دیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک تیر، عزیزان گرامی کوئی ایک تیر نہیں چلا تھا، عباس کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی، کتنے تیر عباس کے اوپر لگے ان کی گنتی نہیں، لیکن ایک تیر جیسے ہی مشق سکینہ نے لگا،
شرمندہ ہے۔ اے سکینہ تو نے مجھ سے آس لگائی تھی، اے سکینہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ ایک لائن نے گرد مارا، عباس بن بازوؤں کے گھوڑے سے زمین پر گرا۔ اب ادادارو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی گھوڑ سوار ہو جب گھوڑے سے اترتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، ہائے عباس تو کیسے نیلے فرش سے زمین پہ آیا ہوگا۔ اب جیسے ہی زینب نے دیکھا حسین کے چہرے پہ عجیب سی کیفیت ہے، اور جب میدان کی طرف دیکھا پرچم عباس اپنے دل لہرا رہا تھا۔ اب کبھی ادھر چھکتا ہے کبھی ادھر چھکتا ہے تو پوچھ لیا زینب نے اے میرے پردوں کا محافظ کی کوئی خبر؟ کہا زینب پاسی چھوڑ کے کربلا کی زمین پہ کیسے پہنچا؟ حسین اپنی کمر تھامے عباس کے لاشے پہ پہنچا۔ اب جیسے ہی عباس کے لاشے پہ پہنچا ہے نا، عباس کا سر اپنے جانوں پہ رکھتا ہے، عباس اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے، پتہ چل گیا کہ بھائی آ گیا۔ اب جیسے ہی دوبارہ سر عباس اپنے جانوں پہ رکھا، عباس نے پھر زمین پہ رکھ دیا۔ بار بار جب ایسے کرنے لگا تو کہا اے عباس میں تیرا آقا مولا حسین ہوں، میں مظلوم کربلا ہوں، میں کوئی اور نگاہ میں جانتا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں۔ جب میرا سر تو تو اپنے جانوں پہ رکھ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو زید سے زمین پہ آئے گا، تیرا سر کو جانوں پہ رکھے گا۔ کہا اے مولا آقا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا پوری کر دو۔ اے عباس سوچ کے مانگی، میں بڑا مظلوم ہوں اور میں غریب ہو گیا ہوں۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی چہرے کی زیارت، میرا آخری وقت ایک حسرت ہے کہ میں آخری دفعہ بھی آپ کے چہرے کی ہے میں زیارت کروں۔ عزادارو کہا میری ایک آنکھ کے اندر تیر لگ گیا ہے، ایک کے اندر خون ہے، مولا میری آنکھوں سے یہ خون ہٹائیے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ اب جیسے حسین نے خواہش پوری کی، کہا آقا مولا میں شرمندہ ہوں، مجھے خیموں میں مت لے کے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، علی اصغر پہ آشا میں پانی نہ پہنچا سکا۔ کہا اے عباس تو نے بھی ایک حضرت کی، ایک حضرت میری ہے۔ کہا مولا کا میں پھر قربان آپ پہ ایسی کیا حسرت۔ کہا ساری زندگی تو نے مجھے آقا مولا کا، میں ساری زندگی یہی خواہش کرتا رہا جیسا بھائی ہو، اور تو نے زندگی بھر مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ کہا میں نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں وعدہ نہ پورا کرتا۔ مولا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا میں کبھی تجھے بھائی نہیں کروں گا۔ ابھی کہا جب یہ بات سنی کہ ماں سے وعدہ تھا، ایک مرغے والی بی بی آئی، عباس کو کہتی ہے عباس میں نے تجھے منتے مانگ مانگ کے اللہ سے مانگا ہے، اور تو مجھ کو زہرا کو ماں کہہ کے پکار، حسین کو بھائی کہہ کے پکار لے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ اب کہا میرے بھیا او میرا مظلوم بھائی، او میرا آخری منزل آپ کی زحمت تمام۔ عباس تو نہ آیا لیکن حسین نے علیہ
کیا؟ ہاں خیمے کی طرف بڑھا. اب جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے تو اپنے بچوں کو دوڑ سے پکارا, اے بچوں آؤ, میں نے کہتی تھی میرے چچا پانی لے کے آ جائے گا, آؤ اپنے ہر بچہ اپنے ہاتھ میں پیالے لے کے ایسے کھڑا ہے جیسے امام نماز پڑھاتا ہے, پیچھے صفے ہے, آگے سکینہ کھڑی ہے, اپنا پیالہ پکڑ کے کھڑی ہے. عباس چچا پانی لانے والے, لیکن سکینہ تیری اپنی قسمت. اب جیسے ہی حسین عباس کا پرچم لے کے آئے, سکینہ سمجھ گئی عباس نہیں آیا. اب سکینہ نے سب سے پہلے اپنا پیالہ زمین میں پھینکا, کہا میں اب پانی نہ مانگوں گی. بابا میرے چچا کو واپس لے آؤ, ماتا کا پرچم تو آ گیا, نہ پیاس ماتم حسین, ماتم عباس. یا حسین